اگر بغیر ضوابط شرعیہ کے ہم بائیکاٹ کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ نمبر 1، حکمران وقت کی حق تلفی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فرمانبرداری کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ دوسری خرابی، حکمران وقت کے خلاف بغاوت کا باعث یہ بات بن سکتی ہے، جیسے میں نے قصے میں بھی بیان کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبادہ بن صامت کی معروف حدیث میں جب ان سے سوال کیا کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے، تو فرماتے ہیں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی علی السمع والطاعہ، کہ ہم فرمانبرداری کریں گے ہر حال میں، اچھے حال میں، برے حال میں، کشادگی کے حال میں اور تنگی کی حالت میں بھی ہم فرمانبرداری کرتے رہیں گے حکمران وقت کی، اور نہیں بغاوت کریں گے حکمران کے خلاف، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ برہان، الا کہ تم کفر بواح دیکھو جس کا تمہارے پاس دلیل بھی ہو۔ تیسرے نمبر، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، تنازع، بغض و نفرت اور بدگمانی کا باعث، جیسے میں قسم میں بیان کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے فرقے میں مت بٹو۔ اور جب حکمران وقت ہمیں حکم نہیں دے گا کسی چیز کے بائیکاٹ کا تو کیا ہوگا؟ کوئی لینا چاہتے، کوئی منع کرنے والا ہے، انتشار ہوگا کہ نہیں؟ بغض نفرت ہوگی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا، فرمانبردار کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تنازع میں مت پڑو پھر تم ناکام ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، بعض بدگمانی جو ہے گناہ ہے۔ چوتھے نمبر پہ، مسلمانوں کو بہت ساری چیزوں سے محرومی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کس نے حرام کی اللہ تعالیٰ کی زینت کو جو اور بندوں کے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، نکالی، والطیبات من الرزق، اور رزق کے طیبات میں سے، قل هل للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، مومنوں کے لیے دنیا میں بھی ہے اور خالصۃ آخرت میں بھی ہے قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طریقے سے ہم آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے۔ مسلمان تاجوں کے لیے ضرر اور نقصان ہے، جو ایجنسی لے کے آتے ہیں یا تو تجارت کرتے ہیں ان کے ساتھ، اگر ہم بائیکاٹ مکمل کر دیتے ہیں کسی کافر ملک کے ساتھ تو نقصان صرف کافروں کو نہیں ہوگا بلکہ تاجروں کو بھی ہوگا جو ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور آپ سے منع فرمایا ہے لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان کسی کو پہنچاؤ اور نہ خود نقصان اٹھاؤ۔ ان فیکٹریوں میں مسلمان مزدوروں کے لیے بھی بے روزگاری کا باعث ہے، وہی حدیث لا ضرر ولا ضرار، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں کہ ان سے بائیکاٹ کیا جائے یا بائیکاٹ کرنے سے، اگرچہ دارالحرب بھی ہے، میں آیت اور حدیث اور سلف کے اقوال بیان کر چکا ہوں، دلیل موجود نہیں ہے کہ ان کے بائیکاٹ کرنا بھی ایک حل ہے مسئلے کا، اور مسئلے کا حل نہیں تو پھر مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر مسئلہ کا حل بائیکاٹ نہیں ہے پھر مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کرے گا، مدد کرے گا، اور تمہیں ثابت قدمی بھی عطا کرے گا۔ دین کی نصرت یہ حل ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ننجی رسلنا، پھر ہم رسولوں کو نجات عطا فرمائیں گے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، کذالک، اسی طریقے سے، حقا علینا، ہمارے اوپر حق ہے، اللہ اکبر، ہمارے اوپر فرض ہے، ننجی المؤمنین، کے مومنوں کو ہم نجات عطا فرمائیں، انہیں ذلت سے، بد امنی سے، خون ریزی سے نجات دیں گے، ضرور دیں گے، لیکن کب دیں گے؟ جب ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور پھر حدیث علاج میں نے بیان کیا تھا حتی ترجعوا الی دینکم، دین کی طرف واپسی ہی اصل علاج مسئلہ کا